بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا آج کے 4 عنوانات بڑا مختصر سا تجزیہ کریں گے۔ پہلا عنوان ہے افغان امریکہ مذاکرات میں تعطل، اور دوسرا عنوان ہے کہ انڈین پریزیڈنٹ کے سفر کے لیے پاکستانی ایئر سپیس سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تیسرا عنوان ارشد ملک کیس، اور چوتھا ایک مختصر سی نظم جس کا عنوان ہے مودی اور چندریان 2۔ یہ ایک تھوڑا منظوم تبصرہ کہہ لیں۔ تو ٹرمپ نے اچانک جب بقول اس کے جو بڑی سیکرٹ بات تھی اور ٹرمپ جو ہے تو سیکرٹ باتیں بھی بعض اوقات خیس وہ کہتے ہیں there is a method in this madness، کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ غصے میں ہے لیکن وہ بڑی کیلکولیٹڈ موو اس کی ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں جب افغان صورتحال کے متعلق ٹرمپ کے نمائندے زلمے خلیل زاد اور وہاں دوحہ میں طالبان کے مختلف نمائندوں کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، ایک انٹرم ٹریٹی جو ہے وہ ریڈی ٹو بی سائنڈ ہو گئی، تو ٹرمپ نے ایک اور ٹرمپ کارڈ کھیلا۔ ٹرمپ اس طرح بظاہر آؤٹ برسٹ غصے میں اور یہ اور وہ اس طرح کے ڈائلاگ اور ڈرامہ بازی کرتا ہے جس طرح نارتھ کوریا کے سلسلے میں کبھی لگتا ہے کہ ابھی بس جنگ شروع ہونے والی ہے اور کبھی پھر اس کے گیت گانے شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال یہ ہوئی کہ زلمے خلیل زاد واپس آئے اور وہاں کے سہیل شاہین سپوکس پرسن جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے مزاحمت کاروں کی دوحہ قطر میں، ظاہر ہے انہوں نے بھی پہلے بڑی ہوپفل صورتحال بتائی اور زلمے خلیل زاد نے خود بھی بتائی، لیکن ادھر سے ٹرمپ نے اس وقت بھی کہا آخری لمحات پر کہ دیکھیں جی ہم وہاں آج صورت میں اسٹے کریں گے اور 8,500 یا 8600 وہیں رہیں گے ہمارے ٹرپس جو ہیں۔ یعنی اس وقت بھی اس نے ایک سمجھ لیں کہ for those who are interested in this analytical situation، وہ ان کے لیے اس نے ایک ورڈ آف کاشن چھوڑا کہ ابھی معاملات سارے مکمل نہیں ہوئے، اور یہ ویسے آرڈینری مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہاں تو بطور نمائندے بات ہو رہی تھی نا، وہ کنکلوڈ تو تب ہوگی، یعنی اس کو ایک فارمل سٹیٹس تب ملے گا جب دونوں طرف کے حکام جو ہیں اس کو کنفرم کریں گے، اس کو ریٹیفائی کریں گے۔ تو بہرحال اب جب وہ بظاہر معاہدہ تیار ہو گیا اور افغان پریزیڈنٹ جو اصل میں امریکی پپٹ ہے اشرف غنی، وہ بھی اس نے کہا کہ مجھے ریزرویشنز ہیں، یا یعنی اپنا انپٹ دینے کے لیے کنونس کرنے کے لیے کہ میں کہیں آئی مائٹ بی لیفٹ ان دا ڈارکنیس، اور یہ آپس میں معاملات طے نہ کر لیں، مجھے خبر تب ہو جب میرا حال جو ہے وہ نجیب اللہ کی طرح ہو۔ تو وہ بھی خفیہ انداز میں کیمپ ڈیوڈ جو بڑا یعنی تاریخی سمجھ لیں کہ ایک وینیو ہے فار میٹنگز بٹوین یو ایس پریزیڈنٹ اینڈ ادرس، تو اس وہاں پر میٹنگ مجوزہ تھی، پروپوز تھی امریکی پریزیڈنٹ کے درمیان، ایک طرف امریکی پریزیڈنٹ اور اشرف غنی، اور پھر جب ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی تو پھر طالبان کے نمائندے کچھ آ رہے تھے خفیہ انداز میں۔ یہ بھی ٹرمپ نے بات کی ہے کہ خفیہ انداز میں، یعنی بیہائنڈ دی ڈور میٹنگز بھی ان سے ہوتی ہیں۔ تو اس نے فوراً یعنی ایک اسپونٹینیس آؤٹ برسٹ جیسے ہوتا ہے کہ اس دونوں میٹنگز کو کینسل کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ دیکھیں جی طالبان نے دھماکہ کیا اور یہ لوگ جو ہیں بارگیننگ پوزیشن کو بہتر بنانے کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، عجیب لوگ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے، وہی جو کہتا ہے کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ یعنی بندہ پوچھے ادھر جو امریکی گئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی برات میں شرکت کے لیے گئے ہوئے؟ وہ بھی تو بندے ہی مارتے ہیں۔ تو بہرحال وہ معاملات جو ہیں فی الحال سسپینڈ ہو گئے، لیکن یہ اس بات کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے۔
کیونکہ یہ ٹرمپ کا سٹائل ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت اونچا جاتا ہے اور پھر بارگیننگ، یعنی وہ بھی سمجھتا ہے اصل میں وہ الزام جو دوسروں پر لگا رہے ہیں نا کہ وہ بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، وہ اصل حقیقتاً اس کے ریورس ٹرو ہے کہ ٹرمپ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر رہا ہے تاکہ شاید آخر میں آ کے کچھ نہ کچھ بہتر بارگیننگ پوزیشن. تو بہرحال یہ صورتحال ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے سارے جو لوگ ہیں پاکستان کے، افغانستان کے، یا ایون امریکہ کے، سبھی کی یہ خواہش ہوگی، ہونی چاہیے کم از کم، کہ وہاں امن ہو، اور امن کے جو ثمرات ہیں وہ سب کو ملیں گے، افغانوں کو ملیں گے، پاکستانیوں کو ملیں گے، امریکیوں کو ملیں گے، ایون دا ورلڈ ایٹ لارج جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی. دنیا میں کسی بھی خطے میں اپ ایول ہو، ڈسٹربنسز ہوں، تو دنیا کا حقیقتاً ہر بندہ متاثر ہوتا ہے. اب یہ اپنے ذوق کی بات ہے وہ کیسے دیکھتا ہے، اور جہاں پر جب امن ہو تو ہر بندے کو فائدہ ہوتا ہے. اور جہاں تک پاکستان، افغانستان اور امریکیوں کی بات ہے، یا افغانستان کے باقی نیبرز جو ہیں ان کی بات ہے، وہ تو ظاہر ہے براہ راست اس سے نقصان یا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں یعنی یہ خواہش ہے اور دعا ہے کہ امن قائم ہو. اب دوسرا عنوان ہے کہ انڈین پریزیڈنٹ کو کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان نے کہا کہ وہ ہماری ایئر اسپیس سے نہیں گزر سکتا. اگرچہ یہ ایک ڈیلیڈ سمجھ لیں کہ جسچر ہے اور انسفیشینٹ، ہائیلی انسفیشینٹ. تو بہرحال پھر بھی چلو، جہاں پر بالکل ہی مائنس یا زیرو صورتحال وہاں پر کچھ نہ کچھ یہ معاملہ ہوا. لیکن ایئر اسپیس کو بند کرنا چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں ہے ایک بندے کے گزرنے کے لیے. ایئر اسپیس فار آل فلائٹس ان ٹو اینڈ آؤٹ آف انڈیا پاکستان کی بند ہونی چاہیے، پھر ان کو کوئی اثر ہوگا. اس لیے کہ ایک پریزیڈنٹ کا کیا ہے، وہ ایک طیارہ کہیں دور سے گزار لیں گے نا، تھوڑا لمبا روٹ لے لیں گے، لیکن کمرشل فلائٹس جو ہیں ان کے لمبے روٹ نہیں لیے جا سکتے. باہر یہ صورتحال ہے کہ آج آ کے ہم نے صرف ایک ہی اس پورے ایپیسوڈ میں ایک یہ چھوٹا سا اور بڑا لیٹ کام کیا. تو اللہ کرے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کوئی غیرت کھائیں، اور خاص طور پر جو وہ پرائم منسٹر ان یونیفارم ہے جس کو شریف، ان کو بھی کوئی یعنی یہ آ جائے غیرت کہ ان کا کام معیشت ٹھیک کرنا یا میڈیا کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ان کا کام دفاعی امور میں اپنی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنا اور انڈر سویلین گورنمنٹ، سویلین کمانڈ کے تحت جب بھی وہ حکم دیں اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. کاش کہ یہ سبق وہ سیکھ لیں، اور جو اس بات پر اصرار کرتے ہیں ان کو غدار کہنا اور بطور غدار پیش کرنا یا پینٹ کرنا چھوڑ دیں، تاکہ پاکستان کی بھی کوئی دنیا میں عزت ہو، پاکستان میں بھی استحکام ہو، پاکستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوں. باہر نیکسٹ عنوان ہے ارشد ملک کیس. اس میں ایف آئی اے نے جو 3 بندے پکڑے ہوئے تھے، ملزمان جو تھے ناصر جنجوعہ، غلام جیلانی، خرم شہزاد یوسف وغیرہ، ان کو ڈسچارج کر دیا. یعنی ایک شائستہ کنڈی سول جج ہیں جن کے سامنے یہ کیس لگا، اور پھر انہوں نے انکار کیا. پھر جوڈیشل مجسٹریٹ کم سول جج، اصل میں سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ دونوں آج کل ایک ہی عموماً ہوتے ہیں، اگر ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس ایریے کا جوڈیشل مجسٹریٹ ہے. جب کبھی لوور لیول پر انتظامیہ اور جوڈیشری ایک ہی ہو جایا کرتی تھی، یہ اس دور میں مجسٹریٹ علیحدہ ہوا کرتے تھے. آج کل سول جج ہی ہوتے ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ بھی وہی ہوتے ہیں. باہر ایک سول جج نے، شائستہ کنڈی نے انکار کیا ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، ایک دوسرے نے ثاقب جواز نے ایف آئی اے کے کہنے پر ڈسچارج کر دیا، ڈسچارج کرنے کی اجازت گویا دے دی. دوسرے لفظوں میں کیس کو ٹرائی نہیں ہوا، بس اس کو ابتدائی سٹیج پر ہی ایف آئی اے نے کہا کہ کچھ نہیں ملا. دوسرے لفظوں میں چالان جو پیش کیا گیا، جو رپورٹ پیش کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ بے گناہ ہے، کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ملا، لہذا ان کو چھوڑ دیا. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ جب ارشد ملک خود کہتا ہے کہ مجھے کسی ویڈیو کی بنیاد پر طاقتور لوگوں نے
میرا بازو مروڑا، بلیک میل کیا اور مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جن میں سر فہرست نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہے، اور پاکستان کے جوڈیشل نظام کو کوئی جوں تک نہیں رینگی۔ اس کور اپ میں پاکستان کا چیف جسٹس کھوسا صاحب بھی ملوث ہیں۔ اعجاز الاحسن سپروائزنگ جج تھا، انہوں نے ٹوپی ڈرامہ یہ کیا، دیکھیں جی ادھر ہیرنگ بھی ہوئی، پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ میں، وہ بس اٹھ بیٹھ نشستن برخاستن ہی بس کام مکمل ہو گیا۔ کیا اس کا آؤٹ کم ہوا جی؟ یہ گائیڈ لائنز ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اس کی یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے، اور وہ گائیڈ لائن ایسی پیش کی کہ پریکٹیکلی وہ نلیفائی ہو جائے افیکٹ نا، یعنی جو بھی ویڈیو ججوں کے خلاف آئے وہ اس کو پریمپٹ انہوں نے گویا کر دیا کہ وہ اس پر ڈرون اٹیک کر کے وہ پہلے ہی ختم کروا دیں۔ تو یہ فیصلہ بہرحال یہ یعنی جو اصل بندہ ہے ارشد ملک، اس سے نہیں پوچھا گیا، نہ ایف آئی اے والوں نے پوچھا ہے، نہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے، تھرڈ پارٹی کو بس پکڑا، کہا جی اب نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کو اگر بڑھائیں ٹرائل ہو تو ظاہر ہے یہ لائم لائٹ میں آتا رہے گا، اور پھر جو ہیرا پھیری یا ربڑ سٹمپ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بنا ہے طاقتور لوگوں اور بوٹوں کے زیر اثر، تو وہ روزانہ گویا اس کا ننگا پن عوام کے سامنے آتا، تو اس لیے انہوں نے ان کو کہا کہ اب یہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈر دی کارپیٹ اس کو کر دو۔ لہٰذا یہ جیسے کہ پہلے جو جاننے والے ہیں یا تھوڑا کریٹیکل ویو رکھتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا آؤٹ کم الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ کور اپ ہی ہوگا، کوئی آؤٹ کم نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جتنے اس صاحب نے جو ایزیلی بلیک میل ہوا، اور خود سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اس کا کنڈکٹ سٹنکنگ کنڈکٹ ہے، اور اسی بیس پر اس کو ہائی کورٹ بظاہر پروسیڈ بھی اس کے اگینسٹ کر رہی ہیں، اگرچہ کوئی فارمل ابھی تک کوئی بظاہر نام نہیں آیا کہ یہ چارجز اس پر لگائے گئے ہیں۔ بہرحال اسی ایک طرح سے اس طرح ایف آئی اے کا ان کو چھوڑنے کا مطلب مزید اس جج کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو حلفیہ بیان دیا تھا کہ یہ سارا کام ہوا ہے، اور اب اس کا پروف نہیں ہے۔ یعنی وہ جج جب اس قسم کا سٹنکنگ جج ہے تو پھر اس کے فیصلے جو لوگوں کی زندگی اور موت ڈیسائیڈ کرتے رہے، عمر قیدیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں کے جرمانے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اسی طرح رہیں۔ لیکن کمال ہے پاکستان کے چیف جسٹس کو سلام کرتے ہیں، اور پاکستان کی ہائر جوڈیشری کو جنہوں نے اتنا ولنگلی بوٹوں کی سیادت جو ہے وہ قبول کی ہے، اور وہ بھی بالکل ایک عام تھرڈ کلاس جو سیاستدان ہیں، بوٹ پالشی اور مالشے، بالکل اسی طرح کے تھرڈ کلاس لوگوں میں شمولیت اختیار کر کے اپنا قد کاٹ جو ہے وہ بہت اونچا کر لیا۔ تو اب وہ نظم پیش کرتا ہوں جی، جو چندریان 2 انڈیا کا جو اسپیس شپ سمجھ لیں یا مون چاند گاڑی جو پہنچنی تھی چاند پر، تو اس کا نام چندریان 2 ہے، اور اس کا وہ حصہ یا کیپسول جس نے چاند پر اتر کر گویا چہل قدمی کرنی تھی وہ وکرم ہے۔ تو بہرحال اس کا عنوان ہے مودی اور چندریان 2 اور وکرم، یا جو بھی کہہ لیں مودی اور چندریان 2۔ تو عرض کرتا ہوں، مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، یہ مودی کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، گرچہ گلے میں غربت کا توق بھی ہے۔ یعنی انڈیا میں دنیا میں کسی ایک ملک میں سب سے زیادہ جہاں غریب پائے جاتے ہیں اور افلاس اور غربت کی لائن سے نیچے لوگ ہیں، جن کو روٹی نہیں ملتی، جن کو پورٹیبل واٹر نہیں ہے، جن کو استراحت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ انڈیا ہے، شائننگ انڈیا مودی کی زبان میں۔ لیکن شوق ہے چاند پر ہم نے پہنچنا، لیکن شوق تو اچھی رکھنے چاہیے نا، بندہ بہت گھٹیا۔ مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، گرچہ گلے میں غربت کا توق بھی ہے۔ مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، گرچہ گلے میں غربت کا توق بھی ہے، میں آدم کش سراپائے سفلیت بھی ہوں۔ یعنی یہی وہ شخص ہے نا مودی، بچر یا قصاب گجرات کا،
اور اب کشمیریوں، اب بچر ان کشمیر سمجھ لیں، اب کشمیریوں کا یہ قصاب ہے، قاتل ہے، سفاک ہے۔ تو مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، گرچہ گلے میں غربت کا توق بھی ہے، میں آدم کش سراپا سفلیت بھی ہوں، مگر چاند کو پانے کا شوق بھی ہے، اور چندر لیکھا نے بھی دھتکار دیا مجھ کو، چندر لیکھا نے بھی دھتکار دیا مجھ کو، راکشس ہوں اسے یہ خوف بھی ہے، مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، گرچہ گلے میں غربت کا توق بھی ہے، میں آدم کش سراپا سفلیت بھی ہوں، مگر چاند کو پانے کا شوق بھی ہے، چندر لیکھا نے بھی دھتکار دیا مجھ کو، راکشس ہوں اسے یہ خوف بھی ہے۔ یعنی چاند جو ہے یا اس طرح کی عمدہ چیز، اس کو یہ خوف ہے کہ یہ گھٹیا آدمی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میرے قریب نہیں آنا۔ ہیں جی، چندر لیکھا چاند کو بھی کہتے ہیں، اور ایک کریکٹر ہے ہندو مائتھالوجی میں بھی یا ایون ہسٹری میں بھی کسی خاتون کا نام کے حوالے سے، تو گویا وہ صاحب جو ہیں وہ چاند پر جانے لگے ہیں، اور چاند نے دھتکار دیا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قصاب ہے گجرات کا اور کشمیر کا۔ تو مجھے بہت اونچا اڑنے کا ذوق بھی ہے، گرچہ گلے میں غربت کا توق بھی ہے، میں آدم کش سراپا سفلیت بھی ہوں، مگر چاند کو پانے کا شوق بھی ہے، چندر لیکھا نے بھی دھتکار دیا مجھ کو، راکشس ہوں اسے یہ خوف بھی ہے۔ جیسے کوئی جس خاتون پر کوئی یعنی جس سے محبت کا اظہار کرو اور خاتون اسے سمجھے کہ یہ گھٹیا آدمی اور وہ دور رکھے اس کو۔ تو یہ چندر لیکھا کا کام ہے کہ چندر لیکھا نے بھی دھتکار دیا مجھ کو، راکشس ہوں اسے یہ خوف بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمایا کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ، جو بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، یا ہمارے پروگرام کو دیکھ کے، تو ہم ان کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ ہم تعاون اور ہماری سرپرستی جاری رکھیں گے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین، زندہ یار صحبت باقی۔ السلام علیکم۔ پاکستان